دیکھ کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، خیرات دیکھ کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے، آزما کے دے بن مانگے خیر ملتی ہے، دے بن مانگے خیر ملتی ہے، آزما کے دے میری روپئی رب رب کر دیے، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، 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 میری روپئی رب رب کر دیے، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، جس دن دم لوگوں پھر آئے ایک مست فقیر دا پلہ ہو، میری روپئی رب رب کر دیے، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، دل کر دائے اللہ مینو رنگ پکڑدا چڑھیا ہے، میرے لکھ دا بیڑا تریا ہے، مینو رنگ پکڑدا چڑھیا ہے، میرے لکھ دا بیڑا تریا ہے، ہر کم ہو گیا سب اللہ، دل کر دائے اللہ ہو، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، میری روپئی رب رب کر دیے، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، جد در مرشد دا پھر لئیے، جد یار نرازی کر لئیے، جد در مرشد دا پھر لئیے، جد یار نرازی کر لئیے، پھر بندہ رہندہ نکلا ہو، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، دل کر دائے اللہ اللہ ہو، دل کر دائے اللہ اللہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونق محفل، زینت محفل، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ مخدوم صوفی طاہر رشید الخیری دامت برکاتہم العالیہ، آج ماہانہ محفل ذکر و فکر میں ہم حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں اور نوازشیں لٹاتے ہوئے ہم سے گزر رہا ہے۔ دوستان محترم، اللہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔
اس آیت مبارکہ کی روشنی میں رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض ہیں، اور اللہ نے یہ فرض کیوں قرار دیے؟ کیونکہ اللہ ہم سے تقوی چاہتا ہے۔ روزے کا مقصد مدعا اور ماحظ جس مقصد کے تحت روزہ ہم پر فرض کیا گیا وہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، اور وہ تقوی صرف رمضان المبارک میں ہی نہ ہو، کیونکہ یہ ایک مہینہ تو ٹریننگ پیریڈ ہے۔ اللہ تربیت فرما رہا ہے کہ صبح سحری سے پہلے اٹھنا ہے، نماز تہجد ادا کرنی ہے، پھر سحری کھانا ہے، اس کے بعد نماز فجر، نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اور تلاوت قرآن مجید کے بعد اپنی جاب، بزنس، کاروبار، ڈیوٹی، اور وہاں سے پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر واپس لوٹنا، اس کے بعد افطاری، پھر نماز مغرب، نماز عشاء، اور اس کے بعد نماز تراویح۔ یہ 30 دن کی ایک ٹریننگ ہے، تربیت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب کائنات ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، ہمیں متقی بناتا ہے، تقوی کی خوبیاں اور شان عطا کرتا ہے کہ متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صبح اور شام کیسے گزرتی ہے، ان کا سارا دن کن کاموں کے اندر بیتتا ہے۔ متقی ایسے ہوتے ہیں، میں تمہیں 30 دن کی ٹریننگ کے ذریعے متقی بناتا ہوں تاکہ باقی 11 مہینے بھی تم متقی بن کر گزارو۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے جابر، تقوی کیا ہے؟ What is the definition of تقوی؟ تقوی کی تعریف بتاؤ۔ حضرت جابر نے فرمایا، اے عمر، کیا تم کبھی کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزرے ہو؟ ایسا راستہ جس میں جھاڑیاں ہوں، کانٹوں والی؟ کہتے ہاں کئی بار گزرا ہوں۔ تو کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں ان کانٹے دار خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور جسم کو سکیڑ لیتا ہوں، ایسے ہو جاتا ہوں اور کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں۔ بھئی کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے تاکہ اس راستے سے گزرتے ہوئے میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں اور میرا جسم زخمی نہ ہو جائے۔ فرمایا عمر یہی تو تقوی ہے۔ تقوی کوئی مشکل مرحلہ اور چیز نہیں، یہی تو تقوی ہے کہ یہ دنیا بھی ایک کانٹے دار جھاڑی ہے جس میں گناہوں کے کانٹے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے خار ہیں۔ شیطان ہمیں ان کانٹوں کے اندر پھنسانا چاہتا ہے، ان الجھنوں کے اندر پھنسا کر ہمیں رب سے دور کرتا ہے۔ اب تمہارا بھی یہی کام ہے کہ اس دنیا سے جب گزرو تو اپنے آپ کو سکیڑ لو، اپنے آپ کو لیمیٹڈ کر لو، اپنے آپ کو محدود کر لو، اپنے آپ کو سمیٹ لو۔ زیادہ بکھیڑوں کے اندر پڑو گے، الجھنوں کے اندر پڑو گے تو پھنستے چلے جاؤ گے۔ تو فرض تمہارا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے اس دنیا سے گزر جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوستان محترم، دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، ماہ مبارک کی آمد ہو چکی، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مقدس مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزے ہم نے رکھ لیے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بقیہ روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ خیریہ رشیدیہ جناب پروفیسر عبدالرؤوف بٹ الخیری صاحب روزے کی اہمیت اور تقوی کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ مختصراً میں صرف یہ کہوں گا کہ دوستو، رمضان کا لفظ جو ہے وہ رمز سے نکلا ہے، رمز سے رمضان، اور رمز کا مطلب ہے لغوی معنی جو عربی میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جلا دینا، جلانا۔ تو دوستو، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح روزے انسان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ بس مختصر یہی ہے کہ اب آپ بھی روزے رکھیں، اللہ پاک ہم سب کو بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، دعا ہوگی، اس کے بعد افطاری کے بعد دوستو نماز ادھر ہی ہوگی، اس کے بعد لنگر ہوگا، اور جانا نہیں کسی دوست نے۔ اچھا ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام منک السلام علیک یرجع السلام، اینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا دعانا غفرانک ربنا الیک المصیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ پاک، ہم نے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، ہماری اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آئندہ زندگی میں بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس محفل کے صدقے سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اور اس بابرکت مہینے کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، آقا کے نام لیوا اس دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے ساتھی عابد الخیری، ان کے بھائی کا ٹرانسپلانٹ ہے، اب بشارت کا بھائی بھی بیمار ہے، اور جو بھی بیمار ہے، یہ ندیم صاحب ہمارے بیمار ہیں، ان کے ابو بھی، قاسم الخیری صاحب نہیں آئے، ان کے والد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور ذوالفقار صاحب نے بھی کہا دعا کے لیے کہیں۔ یا اللہ پاک، جو کوئی بھی بیمار ہے، سب کو شفائے کلی عطا فرما، تندرستی اور صحت عطا فرما۔ یا اللہ پاک، بے اولاد ہیں، ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھرپور فرما۔ یا اللہ پاک، جنہیں بیٹیاں دیں انہیں بیٹے بھی عطا فرما، ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جوان بچیوں اور بچوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، والدین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے نمازوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جو دوست کاروبار کرتے ہیں، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما۔ جو دوست کہیں بھی ملازمت کرتے ہیں، ان کی ملازمتوں میں ترقی اور کامرانی عطا فرما۔ آج میرے بھائی ہیں دائم صاحب، ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے ملازمت کرتے ہیں، یہ فاروق صاحب میرے بیروئی ملازمت۔ یا اللہ بھائی، انہیں بھی ترقی عطا فرما، ان کو پروموشن عطا فرما، ان کے رزق میں وسیع اضافہ فرما۔ جتنے بھی بے روزگار ہیں، ان کو رزق حلال عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما۔ تمام گھروں میں جتنے بھی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان بڑوں کا سایہ سروں پر سلامت فرما۔ بچوں کو اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے محلے والوں کی خیر فرما، بالخصوص یہ ہمارے ساتھی عامر صاحب ہیں، چودھری عامر صاحب، یہ آج کل پریشان ہیں بھائی کے سلسلے میں۔ یا اللہ پاک، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، ان کی مشکلوں کو دور فرما، ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما، نیک وسائل پیدا فرما۔ یا اللہ پاک، جتنے بھی دوست یہاں آئے ہیں، تیری رضا کی خاطر، تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیرا ذکر سننے کے لیے، آج ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ ابھی میری بھانجی کی شادی ہوئی تھی پچھلے دنوں،
دنوں ان کے میاں بھی یہ مزمل صاحب بھی تشریف لائے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کا یہاں آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی جو بھی نیک حاجات ہیں، جو بھی دلی مرادیں ہیں تو سب جانتا ہے، ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خلفشاروں سے محفوظ فرما، دشمنان اسلام کو، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ پاک تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے خاندان کے جتنے بھی بزرگ، جتنے دوست ساتھی یہاں موجود ہیں، جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو اپنے ملک کے لیے ایک نعرہ پاکستان